بیٹھو بیٹھو. ٹھیک ہے. دعا سے پہلے چند نصیحتاں کاروبار کرنے والوں. آج دکان کی اوپننگ ہے تو اسلام میں جو ہے کاروبار کے چند مسائل ہیں. کیا مسائل کا تو کاروبار میں سچائی ہونا. سچائی کے ساتھ جو کاروبار رہتا ہے اللہ اسے تا قیامت تک بھی لے کر جاتی. سچائی کے ساتھ کاروبار کرنا، سچ ہی بولنا. کاروبار کے جو اسلام میں ہی، جو دین شریعت میں ہی وہ رولز بتا رہا ہوں. دوسری بات آ کر ادھار نہیں دینا. ادھار ایک ایسی چیز ہے، جب تمہیں لوگ ادھار دیں گے، کسی کو قرض دیں گے، جب وہ قرض دار سے ہمارا قرض پوچھے تو تمہاری چیز کی جو ہے رد کر ڈالتے. رد مانے کہ آپ کی چیز بہتر نہیں، ایسے شکایت آنے لگی. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ سچ بولنا. دوسری چیز ادھار نہیں دینا. یہ چند رولس ہیں. اور ایک خصوصی بات کیا ہے گا تو جو ریٹ میں جو ایک گراہک کو بیچنی ہے اسی قیمت سے دوسرے شخص کو بھی وہی قیمت دینا. ایسا نہیں کہ پہچان والے کو کم، نہیں پہچان والے کو زیادہ، ایسا بھی نہیں کرنا. تمام حضرات کو ایک ہی قیمت میں چیزیں بیچنا. دوسری، دکان میں جو ہے ہمیشہ اللہ کے ذکر کے ساتھ کاروبار کرنا. نمازوں کی پابندی کرنا، ذکر کے ساتھ کاروبار کرنا. اور یہ احتیاط ضرور رکھنا کہ ہمارے دکان میں، ہمارے کاروبار میں جانے انجانے میں ایک پیسہ بھی حرام کا نہیں پڑنا ہمارے دکان میں. بعض لوگ یہ چیز خریدتی، مثال کے طور پر چھوٹی چیز بھی کوئی ہو، اسے کیا بولتے ہیں معلوم؟ گراہک اگر ڈسکاؤنٹ کرنے لگا، اس کی قیمت کو چکانے لگا تو کیا نکل جاتا ہے منہ سے؟ بھائی ہم نہ چاہتے قیمت کو آیا سو کر جھوٹ بول دیتے ہیں. اکثر دکاندار 5 روپے کی چیز کو گراہک 4 روپے کو پوچھا تو دکاندار کیا بولتا ہے اسے؟ نہیں بھئی ہم نہ 4.5 روپے کو آتا ہے. یہ جھوٹ نہیں بولنا، قیمت نہیں بتانا سامنے والے کو. ہمیں اسے کیا کرنا؟ بھئی ہماری قیمت اتنی ہے، مناسب دام میں دے رہا ہوں. کوئی بھی الفاظ ہو ان الفاظ کو بولنا. اگر کوئی دکاندار جو ہے گراہک چکارا بول کر نہیں بھی ہمیں ہی اتنی قیمت کو آیا بول کر جھوٹ بولیا تو اس کا کاروبار جو ہے حرام ہو جاتا. اس کے بعد جو ہے یہ بہت اہم چیز ہے کاروبار کرنے والے کو، کاروبار کی جگہ بھی پاک رہنا اور کاروبار کرنے والا بھی پاک رہنا. دکان کو جیسے سنوارتے ہیں اسی طرح دکاندار جو ہے، دکان کا اونر جو ہے وہ بھی خود سنور کر رہنا. اکثر دکانداروں میں یہ کمی پائی جاتی ہے کہ بزنس کے چکر میں جو اپنے آپ کو سنوارتے نہیں. یہ جب سنواریں گے تو اللہ تعالیٰ کاروبار میں برکت دیں گے. کیونکہ اہل اللہ علماء دین فرماتے ہیں جو جتنا ظاہری اعتبار سے سنور کر رہتا ہے اللہ اس کے کاروبار میں اتنی خیر و برکت. اور یہ بھی نیت کرنا ہمیں، ہمارے کاروبار میں جتنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نفع دیں گے اس میں ضرور محتاجوں کو میں یاد رکھوں. آنے والے ساحل کو خالی نہیں بھیجنا، چاہے آپ کے ہاتھ میں کتنی 1 روپے کی مدد کیوں نہ. اور دکان میں ایسی چیز بھی نہیں بیچنا جس سے کھانے سے انسانوں کو نقصان ہوتا. ایسے چیزوں سے بھی پرہیز کرنا. سچ بول کر کاروبار کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آپ کے کاروبار کو جو ہے بہت آگے تک لے کر جاتا. دین شریعت کی مختصر سی بات کے بعد جو ہے تھوڑی سی روحانی بات. یہاں جو بھی فضول چیز بچ جاتی، جیسا کہ آپ کے دکان میں جو ہے بسکٹس ہیں، کوئی شکر کے دانے گر گئے، جیسے کہ نیچے گرنے کے بعد اسے اٹھاتے نہیں، اسے اٹھا کر آپ کیا کرنا بول کر اللہ کی مخلوق کو ہدیہ کرنا. کسی جھاڑ کے نیچے، کسی کونے میں یہ یا اللہ یہ جو بھی چیز ہے تیری مخلوق کو ہدیہ کرتا ہوں بول کر اسے ہدیہ کر دینا. اس سے جو ہے مخلوق کی دعا لگتی. اور رہی بات سب سے اہم مسئلہ کیا کہا تو کاروبار جو ہے بعد نماز فجر سے شروع کر. جو دیر اٹھ کر آ کر صبح میں اللہ تعالیٰ جب رزق بانٹ دیتے ہیں اس کے بعد اٹھ کر آ کر کاروبار کو شروع کرتا ہے تو اس کا کاروبار جو ہے نہیں چلتا. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ
اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمام صحابہ کا یہ معمول تھا، صبح صبح اٹھ کر کاروبار کو جاتے تھے. صبح بولے تو 10 بجے نہیں، 9 بجے نہیں، بعد نماز فجر. اس کے بعد صبح سویرے جو کاروبار شروع کریں گے اللہ تعالیٰ اس میں خوب برکت دیتا ہے. ان چیزوں کو سامنے رکھ کر، حتیٰ کہ دکاندار جو ہے اپنے کپڑے صاف رکھ کر، اپنے چہرے کو صاف رکھ کر عطر کا استعمال کرے اور آنکھوں میں سرما جو ہے ضرور لگائے. یہ سننے کے لیے آپ کو تھوڑی عجیب باتیں دکھیں گے، لیکن یہ روحانیت کی بات ہے. جو بندہ ظاہر اعتبار سے صبرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنواریں گے. بولتے ہیں پاکی آدھا ایمان ہے، یہ ایسے ہی الفاظ نہیں بولے. پاکی صفائی کے ساتھ ہر چیز کی صفائی کا خیال رکھنا. اور رہی بات صبح میں شام میں جو ہے اگربتی کا استعمال کرنا. یہ اگربتی کس لیے استعمال کرتے ہیں دکانوں میں؟ کیونکہ خوشبو جو ہے اللہ کی نیک مخلوق کو بہت محبوب ہے. ہم نیک جناتوں کے لیے اللہ کی جو نیک مخلوق ہے ان کے ہدیے کی نیت سے سلگاتے ہیں اس کو. ایسا نہیں کہ اگربتی سلگانے سے برکت آ جاتی ہے، اگربتی سلگانے سے ہی خیر و برکت، ایسا نہیں. خوشبو پسند ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سونا اٹھنا بیٹھنا ہر چیز میں خوشبو کا استعمال کیا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صبح اٹھتے تو اپنے بدن مبارک کو عطر لگاتے تھے، اپنے کپڑوں کو عطر لگاتے تھے، اپنے داڑھی مبارک کو عطر لگایا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے اقدس میں خوشبو رہنے کے باوجود عطر کا استعمال کیا کرتے. اور جب یہ اگربتی اللہ کی نیک مخلوق کو ہدیہ کرتے ہیں تو اللہ کی نیک مخلوق دعا دیتی. اور صرف ایک ہی وقت میں اگربتی سلگانا منع ہے. ایک ہی وقت میں جب بندہ روزے رہتا ہے، روزے کی حالت میں کسی کے حلق سے اگربتی کا دھواں چلے گا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اسی لیے روزے کی حالت میں رمضان میں جو ہے یا نفلی روزے رہتے ہیں سادے دنوں میں افطار کے بعد سلگانا ہے. یہ اس لیے سلگاتے ہیں کہ اللہ کی نیک مخلوق کو خوشبو پسند ہے، اللہ کی نیک مخلوق کی غذا ہے، اس لیے پکاتے ہیں. تو بہرحال اتنے کاروبار کے شرائط کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھ کر ایسا نہیں کہ مشغول ہو کر اللہ رسول کو بھولنا ہے، ایسا بھی نہیں. ذکر کے ساتھ رہنا، نمازوں کی پابندی کرنا، اپنے کاروبار کی جگہ کو صاف رکھنا، اپنے آپ کو خود صاف رکھنا، یہ سب ہمارے دین شریعت میں کاروبار کرنے والوں کے لیے کچھ شرائط بتائے گئے. ان شرائط کو اگر کوئی شخص چھوٹا یا اتنے چھوٹے سمجھ کر بھول گیا تو اس کے کاروبار سے برکت جو ہے ہٹ جاتی. اسی لیے ان چیزوں کی پابندی کریں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو بھی کاروبار شروع کیے ہیں، ادھر دکان کھولے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین فانصرنا علی القوم المشرکین. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کے خطاؤں کو درگزر فرما. یا اللہ رحم کا، کرم کا، عفو کا، عافیت کا، سہولت کا معاملہ فرما. اے اللہ ہم میں سے جو پریشان ہے اس کی پریشانی مصیبت کو دور فرما. رب کائنات، رب العالمین، رب غفار ستار، یا اللہ تمام بے رزقوں کو رزق عطا فرما، تمام پریشان حالوں کی تو مدد فرما. یا اللہ جو رزق کے تعلق سے پریشان ہیں ان کی پریشانی مصیبت کو تو آسان فرما. پروردگار عالم جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما. پروردگار عالم آج خصوصاً ہمارے بھائی جو ہیں قریب ہیں ان کے کاروبار کو شروع کیے ہیں، ان کا کاروبار آج دکان اوپن ہوا ہے. پروردگار عالم خوب برکت عطا فرما. پروردگار عالم دن دگنی رات چوگنی برکت ترقی عطا فرما. پروردگار عالم ان کے کاروبار میں خوب برکت عطا فرما.
اے پروردگار عالم ان کے دکان کو حاسدین کی نظر سے حفاظت فرما، دشمنوں کی نظر سے حفاظت فرما، بد نظری والوں کے نظر سے حفاظت فرما، پروردگار عالم خرچ سے ان کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم تیرے بندے نے بہت کوشش کے بعد، بہت مجاہدے کے بعد یہ کاروبار شروع کیے ہیں، پروردگار عالم سوچ سے زیادہ برکت عطا فرما، سوچ سے زیادہ کاروبار عطا فرما۔ اے پروردگار عالم ان کے کاموں میں تو ان کی مدد فرما۔ پروردگار عالم یہ بہت بہترین انسان ہے، ان کی نیتوں کو تو جانتا ہے پروردگار۔ پروردگار عالم بہت زیادہ علماء کی قدر کرنے والے، پروردگار علماء تو انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، جب ان کی کوئی قدر کرتا ہے تو ان کو محبوب بنا لیتا ہے۔ پروردگار ان کے کاروبار میں اس نیت کی وجہ سے برکت عطا فرما۔ پروردگار عالم ان کے دکان میں جو بھی کاروبار لے کر جاتے ہیں ان کے دل میں بار بار آ کر ان کے کاروبار میں خریدنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم جو بھی نظر بد ڈال رہے ہیں، جادو کر رہے ہیں، ان سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دشمنی کی جو بھی نگاہ ڈال رہے ہیں ان کی نظر کو تو ختم فرما، چغل خوروں سے حفاظت فرما، منافقوں سے حفاظت فرما، حاسدین سے حفاظت فرما۔ پروردگار عالم ان کے اہل خانہ بھی، گھر والے بھی بہت فکر مند ہیں، یا اللہ ایک آرزو اور تمنا لے کر بیٹھے ہیں، کاروبار میں تو برکت عطا فرما۔ پروردگار عالم بہت کوششوں کے بعد، ان کے گھر والوں ان کی بہت دعاؤں کے بعد ایک آرزو ہے، ایک امید ہے، پروردگار عالم اس امید کو تو کامیاب فرما۔ پروردگار عالم ان کے امیدوں کو تو آزردہ ہونے مت دے، بلکہ ان کی امیدوں کو تو کامیاب بنا کر ان کے دلوں کو خوش کر دے۔ یا اللہ کاروبار میں حلال کاروبار کرنے کی توفیق عطا فرما، جھوٹ سے ان کی حفاظت فرما۔ اے پروردگار عالم کاروبار کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خیر و برکت کی دعا کی ہے ان سب میں ان کا حصہ عطا فرما۔ جن شرور سے، فتنات سے تیرے نبی نے پناہ چاہیے ان تمام فتنوں سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تمام امت کے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ اے پروردگار عالم جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ اس دعا کو تو محض اپنے فضل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے توفیل سے قبول فرما۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو علیہ صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔